بخاری شریف، مسلم شریف، سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ دیگر جو حدیث کی درجنوں کتابیں ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسی روایات مل سکتی ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور دور اور نزدیک، اور وہ دور جس کو ہم دور سمجھتے ہیں اس سے بھی بہت دور کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آوازوں کو سماعت فرماتے ہیں، یہ مضامین موجود ہیں۔ یہاں بنیادی طور پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دور سے سماعت فرماتے ہیں، دور سے آپ کو پکارا جاتا ہے، تو پھر ایک وسوسہ ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا خود ہی وسوسہ آتا ہے بہرحال، کہ دور سے سننا تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اگر کسی اور کے لیے، مخلوق کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو معاذ اللہ یہ ہمارے ایمان کے منافی ہوگا، شرک ہو جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اشتراک ہو جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں انہی پر اعتقاد رکھنا اور انہی کے مطابق اپنے نظریات کو بنانا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جہت ڈائریکشن وغیرہ سے پاک ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا علم اور اس کی قدرت، ان تمام اعتبارات سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے دور نہیں بلکہ اپنی مخلوق کے قریب ہے۔ واہ واہ۔ سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ تو اب یہ پتہ چل گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ قریب ہونا، اور قریب کی ضد کیا ہوتی ہے؟ بعید، یعنی کہ دور ہونا۔ تو جب قریب ہونا ثابت ہو گیا تو اب بعید رب تبارک و تعالیٰ کو کہنا کہ رب دور ہے بندوں سے، تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے قریب سے بھی آگے کا جو ایک لفظ ہوتا ہے انتہائی قرب پر جو دلالت کرتا ہے وہ بیان فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کیا بات! یہ ہمارا پاک رب اپنی ذات کا تعارف پیش فرما رہا ہے کہ رب وہ ہے جو اپنے بندوں کی شاہرگ سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ تو ایک مقام پر رب کے لیے قریب کا لفظ استعمال ہوا اور ایک مقام پر قرآن مجید میں اقرب کا لفظ استعمال ہوا، تو پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ قریب ہے، بندوں سے دور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر علماء نے اس بات کو واضح طور پر لکھا کہ مسلمانوں کا جو سچا خدا ہے اس کی ہرگز یہ صفت نہیں ہے کہ وہ دور سے سنے، کیونکہ لاجیکل انداز میں بھی دیکھا جائے دور سے وہ سنے گا جو دور ہو، ہمارا رب دور ہے نہیں، لہٰذا دور سے سننا رب کی صفت نہیں ہے، یہ قریب ہی سے رب تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ قرب و بعد رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب قریب سے سنتا ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ جی، ہمارا رب قریب سے سنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب ہمارا قریب ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو اب دور سے سننا یہ رب کی عطا سے رب کے بندوں کی شان ہو سکتی ہے۔ اب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسی درجنوں سینکڑوں روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی یہ عقیدہ اور یہ نظریہ موجود ہے کہ یہ دور سے سنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سورہ نمل میں بیان کیا گیا کہ 3 میل، آپ تفاسیر کو پڑھیں، 3 میل کے فاصلے سے آپ نے چونٹی کی انتہائی دھیمی آواز کو سن لیا۔ اور سورہ حج میں دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو رب نے فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے میرے خلیل، اے میرے پیارے محبوب ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اعلان کرو، اذان کہو۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ تو اب تفاسیر کی کتب دیکھیں آپ، تفسیر بغوی میں، معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت ذکر کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل علیک الاذان و علینا البلاغ، اللہ اللہ، تیرے ذمے ہے اعلان کرنا، تیری آواز مخلوق تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یا دیگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دور سے سنتے ہیں، تو ہماری آواز ان تک پہنچانے کا جو اصل فعل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرم ہے یہ رب کی عطا سے، رب کی مشیت اور قدرت ہی سے ہو رہا ہے۔ تو اب تفسیر جلالین کو دیکھیں آپ، تفسیر مدارک کو دیکھیں، تمام تفاسیر میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس جو مکہ پاک میں مسجد حرام کے بالکل قریب میں احاطے میں
صفا مروا کے قریب یہ مبارک پہاڑ موجود ہے، اس پر کھڑے ہو کر جب آپ نے آواز دی تو ساری مخلوق نے، وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی ماؤں کے رحموں میں اور باپوں کی پشتوں میں تھے، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ندا سنی، اور جس کے مقدر میں حج لکھا تھا، حرم کی حاضری لکھی تھی، انہوں نے لبیک کہا، جتنی مرتبہ کہا تو وہ جائیں گے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی اطاعت سے اپنی آواز دور تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور دور کی آواز سن بھی سکتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی اگر سماعت کی بات کی جائے، ایک مرتبہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، اچانک نبی کریم علیہ السلام نے اوپر کی جانب اپنا سر اقدس کیا اور آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الملائکہ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، آج وہ دروازہ کھلا ہے، یہ اس کے کھلنے کی آواز۔ تو وہ پیارے محبوب جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے دروازوں کی آواز سنتے ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ جامع ترمذی میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شان بیان فرمائی اور نبوت کا تعارف بیان کیا کہ نبی کو عام نہ سمجھنا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ اسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ حسین بھائی، کسی چیز پر اگر کوئی وزنی بوجھ ڈالا جائے تو اس میں بوجھ کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، چرچراہٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی چرچراہٹ سنی اور آسمان کو یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ 4 انگل کے برابر، اور ایک روایت میں ایک بالش کا ذکر ہے کہ ایک بالش بھر بھی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے، پورے آسمان پر رب کے معصوم نورانی فرشتے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تو ان کا بوجھ اتنا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ تو آسمانوں کی آوازیں سننا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے موجود ہیں، اچانک آپ علیہ السلام کو ایک آواز آئی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے یہ آواز سنی ہے؟ اب ان کا عقیدہ جو تھا انہوں نے بیان کیا، جو اہل سنت نے الحمدللہ اپنایا، کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر جاننے والے ہیں، عالم ہے وہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اب غیب کی خبر بھی ارشاد فرمائی، اپنی بصارت اور اپنی سماعت دونوں کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا، وہ 70 سال سفر کرتا رہا، آج 70 سال مکمل ہونے کے بعد وہ زمین جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، جہنم کی تہہ میں وہ جب پتھر گرا ہے تو اس کی آواز میں نے سنا۔ اب جہنم کہاں ہے؟ 7 زمین سے نیچے کہیں جہنم ہے، اور پھر جہنم کی بھی گہرائی 70 سال کی گہرائی، یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سماعت عطا فرمائی کہ آپ صدیوں کے فاصلے کی آواز سنتے بھی ہیں اور اپنی آواز پہنچاتے بھی ہیں۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام ہو، دیگر انبیاء ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں، جن کو بھی علم ملا، قدرت ملی، اختیارات ملے، معجزات انبیاء کو ملے، اولیاء کو کرامات ملی، سب رب کی عطا ہیں، ذاتی طور پر نہیں ہے، رب کی معاذ اللہ قدرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ رب چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔